अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप हंस होंगे। तो एक और वीडियो में आपको खुशामदीद करता हूँ। भाई कैसे ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? जो भी मेरे परदेश भाई हैं यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे, अगर वो सऊदीया में है और दुबई में है, इस तरह और जो है ना मुल्कों में है, तो आपका टाइम कैसे गुजर रहा है? उम्मीद है आपका जो है ना आपका हाल अहवाल ठीक होगा। भाई कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे तो मैंने इस पे काफ़ी बातें की हुई, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, लेकिन आज इस वीडियो में आपके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन वो भी शेयर करने जा रहा हूँ। एक ऐसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि भाई की ज़बानी भी है, उसने खुद अपनी वीडियो बनाई हुई है, उसने पूरी तफसीलात उसमें बताया हुआ है, उसके साथ क्या हुआ, किसने किया, कैसे किया, वो ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू इन दिस वीडियो। तो भाई काइंडली आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा, उसके बाद फिर मैं आपसे कुछ बात करता हूँ, ठीक है? तो भाई इस बाइक की भी बातें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह के लोगों के साथ भी इस तरह हुआ होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं, आप वीडियो देखे इंशाल्लाह उस पर फिर बात करता हूँ मैं। मेरा नाम शहबाज अली है, मैं कोटली ज़ात कश्मीर में रहता हूँ। मैं दिसंबर 2024 को 19 तारीख को पाकिस्तान से आया था सऊदी अरब शहर में काम के घर से। मैंने वीज़ा लिया था। शफीक अहमद एजेंट है जो एजेंसी का मालिक है, उसका नाम है राजा इस्माइल खार। उसने हमें वीज़ा मुझे बताया था कि भाई जो आपका वीज़ा है लेबर का वीज़ा है, ठीक है। मैंने उससे वीज़ा लिया था हेल्पर का। उसने मुझे जो वीज़ा दिया है, इधर आके ना वो काम है, 8 माह होते जा रहे हैं, ना मुझे उसने काम दिया है ना कुछ दिया है। जलीलो ख्वार इधर हम होके रह गए। अब मैं एजेंट को बार बार कॉल नहीं कर रहा हूँ, तो वो ना मेरी कॉल भी कर रहा है ना मेरी कॉल का जवाब दे रहा है। तो आगे से वो बातें सुनाया, कह रहे हैं लोग काम पे जा रहे हैं, यहाँ पे अवाम जलीलो ख्वार हो गई। ये आप देख सकते हैं खुद, ये देखें ये भाई बंदे कैसे पानी डाल रहे हैं, ठीक है ना, कैसे बंदे गुजारा कर रहे हैं। ये कैंप की सूरत हाल है, देख लें। इधर ना कुछ खाने के लिए ना पीने के लिए, ये देखें आप कैंप की सूरत हाल क्या बनी हुई है। तो जब हम उसे कॉल करते हैं, ये देखें ये रूम की सूरत हाल है, कितने रूम इधर जो है ना, हालत क्या रूम की बनी हुई है, ना एसी है ना बिजली है। अभी भी आप देख सकते हैं बंदे पानी जो है बाल्टी में भर के इधर अंदर लेके जा रहे हैं। इसने इतना हमें जलीलो ख्वार किया हुआ है। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ भाई कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। ये रूम की आप सूरत हाल देख लें। ये कहते हैं कि इन्हें जब हम कहते हैं कि भाई हम काम पे आए हुए हैं, इसने हमें सख्त जलीलो ख्वार किया हुआ है। हम 8 महीने हो गए हैं, कंपनी ने सिर्फ हमें रमज़ान में 850 रुपया हमें दिया है बस। उसके बाद हमें कंपनी ने कोई पैसे नहीं दिए, कोई कुछ भी नहीं दिया। एजेंसी वालों से रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि आपको अच्छी कंपनी में भेजा है जी, ये हुआ है वो। ये देख लें, ये बंदे ये किचन की सूरत हाल देखें आप। ये किचन है भाई, ये किचन की सूरत हाल है, आप देख लें। यहाँ पे बंदे देखें, ये देखें ये किचन है कंपनी का, ये सूरत हाल है भाई। इधर ना खाने के ना कंपनी कुछ पैसे दे रही है, हम घर से मंगवा के था। ये देखें भाई वीडियो आपने देख ली। ये एक भाई हैं बेचारे, वो जो है ना जिस तरह फंसे हुए हैं, और वो अपनी कहानी बता रहा है। कहानी तो नहीं है, रियलिटी है, लेकिन वो वो बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। तकरीबन 8 महीने वो बता रहा है। ये बेचारा कह रहा है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, जिस पे भी आया हुआ है, और जिस एजेंट ने उसको मतलब वीज़ा दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे आकर काम मिलेगा, आपको अकोमोडेशन मिलेगी, आपको डेली बेसिस पे जो है ना मंथली आपको सैलरी मिलेगी, ये सब कुछ दावे वादे ये सब कुछ करके इन्होंने जो है उससे पैसे लिए, और ये बेचारा आया यहाँ पे। 8 महीने उसको हो गए, और ये किस तरह यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहा है। उसने अपना अकोमोडेशन रिहाइश भी बताया, और लोग भी उनके साथ होते। तो भाई ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है कि भाई यहाँ पे इंसान इसी वजह से आता है, इसी आसरे में कि भाई यहाँ पे हम आकर कुछ कमा लेंगे, क्योंकि पीछे फैमिली होती है, और यहाँ पे पागल हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया हुआ है कि भाई हमारे साथ यहाँ पे हुआ है। आपको मैंने बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे कोशिश करें कि किसी भी ऐसे वैसे में मत आइए जो लोकल बेसिस पे आपको मतलब ऐड आती है ना, वहाँ पे कि पिंडी में आपका इंटरव्यू होगा, आपकी ये सैलरी होगी, इतना जो है ना आपका काम होगा, टाइमिंग इतनी होगी और टाइम इतना मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन अकोमोडेशन सब कुछ वो कंपनी की तरफ से होगा। लेकिन बाद में फिर वो कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ जो है ना भाई धोखा है। ये फ्रॉड करते हैं। वो कंपनी का वीज़ा आप पे फ्रॉडिया वो बेचकर आपसे पैसे लेकर आप जब वहाँ पे आ जाते हैं ना, तो कहानी कुछ और होती है, उसके पर्दे के पीछे कुछ और होता है। काफ़ी लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। मैंने आपको बारहा बताया हुआ है कि अगर आप बाइक राइडर पे आते हैं कंपनी के, तो उस पर भी मत आए जो भी। लेकिन पहले क्या करना चाहिए, आपका कोई अजीज रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो, आपका कोई भी हो यहाँ पे रियाद में, तो कोशिश करेगा अगर एक कंपनी का वीज़ा रियाद में है ना,
جو بند ویزا اس کو کہتے ہیں کمپنی کا ویزا ہو، تو ان کو کہو کہ بھائی کائنڈلی آپ وہاں پہ جا کر اس کمپنی میں کنفرم کر لیں کہ کائنڈلی واقعی وہاں پہ جو ویزا ہے وہ ہے، اب اس طرح ہے کہ نہیں، کمپنی جو پاکستان سے لوگ ویزا لے کر یہاں پہ آ رہے واقعی اس طرح ہے کہ نہیں. تو کائنڈلی بھائی آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے یہاں پہ آتے ہیں، تھوڑا سا آپ اس کو جانچ پڑتال کیا کریں. دیکھیں ایسے مت آیا کریں، یہاں پہ آپ کسی کو جانتے نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے پھر. کافی لوگ یہاں پہ پھنسے ہوئے. میں آپ لوگوں کو یہی بتا رہا ہوں، جو لوگوں کی آواز ہے نا، میں وہ آواز بن کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی یہاں پہ پلیز اس طرح مت کریں. جو پیسے آتے ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ لوگ وہاں سے رہتے ہیں نا آپ سے کہ یار اس طرح ہوگا، پھر آپ یہاں پہ آئیں گے، آپ کو کمپنی ویزا دے گی. اور اگر فار ایگزامپل آپ فوڈ کا میں بتا دوں، وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ یہاں پہ آپ کو بائک ملے گا، لائسنس ملے گا کمپنی کی طرف سے، آپ کو اقامہ ملے گا، آپ کام کریں گے، آپ کو سیلری دیں گے. یہ سب کچھ فراڈ ہوتا ہے بھائی. 100 میں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں 99% جھوٹ ہے. میں آپ کو ایز ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، یہاں پہ لوگوں کے ساتھ بہت فراڈ چل رہا ہے. یار خود سوچو، مجھے بند ویزے پہ، فوڈ ڈیلیوری پہ بندے کو پاکستان سے لے کے آ رہا ہے، اس کو ویزا دے کر سب کچھ اخراجات کمپنی اٹھا رہی ہے. تو وہ پاگل ہے. یہاں پہ اتنے لوگ ہیں کہ آپ کو میں بتا دوں تو آپ کہیں گے یار یہ کیا کہہ رہے ہو. یہاں پہ اتنے لوگ ویزا لے کر آئے ہوئے ہیں، بیچارے یہاں پہ ترس رہے کہ ہمیں کوئی جاب ملے. تو وہ اس کو کیوں نہیں لیتے؟ ان پہ تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا، جسٹ کفالہ کرنا ہوتا ہے. 2000 ریال کمپنی دیں گے، تو آپ کا ویزا لے کر کمپنی اس پہ خرچہ، وہ الگ، وہ اچھا ہے کہ نہیں. یہاں پہ بندہ لے کر وہ ان کے لیے اچھی بات ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی اس چیز کا بہت خیال رکھیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، مجھے کمنٹس کرتے ہیں، مجھے واٹس اپ کرتے ہیں، انہوں نے بتایا ہوا ہے ہر ایک سٹی میں ایسی ایسی سٹیز میں آئی ہوئی ہیں جو میں نے سنا بھی نہیں ہے. میں نے اپنی سعودی عربیہ میں جتنا میں یہاں پہ ہوں نا، میں نے فرسٹ ٹائم سنا یہ نام، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سعودیہ بہت بڑا ملک ہے. تو ایسی سٹیز میں آئی ہوئی ہیں کہ وہ بیچارے کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ہم آئے، ہم کوئی ڈیزرٹ میں آئے ہوئے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. ہمیں کمپنی یہ بتا رہی تھی، ہمارا جو انٹرویو لیا تھا انہوں نے یہ بتایا تھا، ہم جب یہاں آئے تو ہمیں کچھ اور نظر آیا. تو یہاں پہ ریئلٹی گراؤنڈ میں آپ کو کچھ اور نظر آئے گا. کبھی بھی بند ویزے پہ مت آئے، کمپنی کی ویزے پہ مت آئے. میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے بھائی، بند ویزے پہ آئیں گے تو آپ پچھتائیں گے. آزاد ورکنگ ویزے پہ آئے، اس پہ یہ آپ کا فائدہ ہوگا کہ اگر ان کیس آپ کا کام نہیں بنا، اپنی مرضی سے آپ جا سکتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو اینی باؤنڈری. آپ اپنی مرضی سے جب بھی چاہیں یو کین گو. بٹ کمپنی ویزے پہ آپ باؤنڈ ہو جائیں گے. دین یو ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن دیٹ یو وانٹ ٹو گو ایٹ آن یور اون کنٹریز. اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار یو. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، بارہا بتا رہا ہوں، اگین بتا رہا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی بند ویزے پہ مت آئے. لوگوں کی باتوں میں بتائے. ایک تو ایجنٹس بڑے حرامی ہیں، دھوکے باز ہے. یہاں پہ ایجنٹس آپ کو ایک بتاتے ہیں، ہوتا کچھ اور ہے. میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، کافی لوگ اس طرح کرتے ہیں. ایجنسیز کو دیکھا کرے، یہاں پہ ایجنٹ صرف اپنا ویزا بیچتے ہیں، سیل کرتے ہیں. فراڈ ہے، اسکیم ہے، دھوکہ باز ہے، سب کچھ وہ کرتے ہیں. میں نے اپنے لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ بھائی پاکستانی یہاں پہ جتنے آتے ہیں نا، سارے لوگ میرے جو ہے نا وہ بھائی ہیں. اگر وہ انڈیا سے ہے تعلق ان کا بنگلہ دیش، لیکن موسٹلی پاکستانیز کا میرا یہ دیکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کافی فراڈ ہو چکا ہے. یہاں پہ کسی پہ ٹرسٹ مت کرے. آپ نے جب ایک چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا نا، تو کم از کم اس چیز کا پھر خیال رکھے کہ پہلے اس کی جانچ پڑتال کر لو کہ بھائی جب تم اس ایک چیز پہ پیسے دے رہے ہو، اس کا تو پوچھو کہ بھائی یہ چیز ہے یہاں پہ کہ نہیں. آپ 7 سمندر پار کر کے یہاں پہ آتے، تو آپ کو آئیڈیا تو ہونا چاہیے کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں کا تو مجھے پتا ہو. تو یہاں اس طرح نہیں ہوتا بھائی. دیکھو اس کمپنی کو پتا بھی نہیں لگے گا، وہ آپ کو، وہ بیچارے آپ کو یہاں پہ لے کے آئیں گے اور آپ کو ایسی جگہ دیں گے کہ آپ کا نہ کمپنی کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، کیونکہ وہ جو وہی بندہ آپ سے ملوائیں گے جو بندہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوگا. تو وہ آپ کو کیا کرتے ہیں وہ لوگ، میں آپ کا ان کا مائنڈ سیٹ بتا دیتا ہوں. وہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں نا، فار ایگزامپل آپ کو ریسیو کر لیا، وہ آپ کو ایسی جگہ پہنچائیں گے نا کہ انہوں نے اپنا ایک ٹھکانہ بنایا ہوتا ہے. وہ آپ کو کہیں گے یہ آپ کا رہائش ہے، اوکے ڈن. ایک بندہ آئے گا، پھر آپ کو کہیں گے کہ بھائی انشاءاللہ میں 2 دن بعد آؤں گا، آپ کا جو حساب ہوگا وہ ہم کریں گے. 2 دن بعد آ جاتے ہیں فار ایگزامپل، تو کسی سے بھی آپ کا ملاقات نہیں ہوتا، صرف ایک بندے سے آپ کی ملاقات ہوگی. تو بھائی آپ نے نہ کمپنی دیکھی ہوتی ہے، نہ آپ نے کچھ، اور آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، کسی کو پہچانتے نہیں، یہاں پہ ایریاز کا نہیں پتا. یہاں پہ آپ کو کسی بھی کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے کیسے آپ مطلب آواز اٹھائیں گے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور آپ یہی بھی کہیں گے کو زبان بھی نہیں آتی، آپ کو مسئلہ یہی ہے یہاں پہ عربی میں بات کرنی ہوتی ہے.
تو یہ آپ کے لیے کافی مسئلہ ہوگا. میں بار بار بتا رہا ہوں کہ بھائی یہاں پہ کبھی بھی بند ویزے پہ مت آئے. کافی لوگ مجھے شیئر کر لیتے کہ بھائی یہ جو ویزا آئے ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس پہ بارے. میں نے کہا یار میری بات سنیں, یہاں پہ بہت زیادہ موسٹلی آپ کو پتا ہوگا موسٹلی ڈیلی بیسس پہ مختلف ایڈز آتے رہتے ہیں. تو وہ جو ہے نا بڑا مشکل ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا. ایک کمپنی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, الفانار ایک کمپنی ہے, بہت بڑی کمپنی ہے. اس کے اگر جابز آ جاتے تو وہ تو اب پتہ نہیں چلتا کہ واقعی اس کی جابز ہے کہ نہیں. لیکن یہاں پہ جب لوگ اتنے ہیں, پہلے لوگ دیتے تھے, پہلے کمپنیز ویزا دیتی تھی, پہلے کی بات الگ تھی. ابھی جو لوگ ویزا دے رہے آپ کو اس ٹائم بتا دیتے کہ آپ کے پاس ورکنگ ویزا ہے, اوکے کم انٹرویو لے لے اور وہ آپ کا جو ہے نا وہ کام کر دیں گے. لیکن ابھی مشکل جو ہے نا بہت مشکل ہے کہ کمپنیز آپ کے لیے جو ہے نا ویزا دے دیں. یہ بہت زیادہ مشکل ہے اب. تو بھائی میں آپ کو یہی بتاتا رہتا ہوں کہ جتنے بھی میرے بھائی ہیں وہ سارے ہمارے بھائی ہیں. میں آپ لوگوں کے بتاتا رہتا ہوں, جو میں جذبات اور ایموشنز ہو کے آپ کو بتاتا ہوں یہ سب آپ لوگوں کی ہی وجہ سے میں بتاتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ کافی لوگ جو ہے نا وہ اسی وجہ سے آتے. یہ ٹاؤٹ, اس کو ٹاؤٹ کہتے ہیں. یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں نا یہ سارے اس طرح ہوتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پنسا چکے ہیں, ان میں خدا کا خوف ہی نہیں ہے. یہ اس طرح ان کی ضمیر جو ہے نا وہ مر چکی. آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو میں نمائیں کہ بھائی برائے مہربانی آپ نے اس بھائی کی بھی ویڈیوز کی باتیں سن لی, اس نے ویڈیوز میں کیا کہا, اس کے ساتھ کیا ہوا, اس سے بھی آپ لے سکتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میں نے ایک ویڈیو آپ کے لیے بنائی تھی کہ بھائی آپ کو میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ اس طرح بھی ہو چکا ہے, ہو رہا ہے, اس بھائی کا بھی ہو رہا ہے, اس طرح اور لوگوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. اور جو لوگ آ رہے ہیں اس کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ بھائی مت آئے اس ویزے پہ, بالکل مت آئے. یار 1000-1200 ریال ہوگا, اس پہ آپ کیا کریں گے؟ پاکستانی یہ 70-75-80 ہزار روپے, تو اس آنے کا کیا فائدہ یار؟ تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایک ویڈیو تھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انفارمیشن کے ساتھ. مجھے دیجیے ادھر. اللہ حافظ.